جیسے ہی میلاد شروع ہوتا ہے عجیب و غریب سوالات، باتیں، چسکے، میسج لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہوا، کسی نے منایا، صحابہ نے منایا، فلاں نے منایا، فلاں نے منایا۔ ہماری خواتین بڑی بھولی ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ دین کے معاملے میں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں، باقی سب کچھ ان کو آتا ہے مگر نبی کی باتیں ان کو نہیں آتی۔ دنیا کے کھانے پکانے بکھیڑے آتے ہیں مگر آقا کی باتیں نہیں آتی۔ بیٹے ایکو فرما، بیٹے ایکو بند کرا دیں، ساؤنڈ سمپل کر دیں۔ آج حدیث نبوی سے دیکھتے ہیں کہ میلاد اللہ پاک نے کیسے منایا۔ قرآن مجید سے یہ باتیں بڑی دفعہ بیان ہو چکی ہوں، وہ مضمون پلٹ کر ادھر نہیں جانا، اگلے مضمون کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو محبت رسول کا مزہ بھی آئے اور محفل میلاد مصطفیٰ کا سما بھی نظر آئے کہ پہلی محفل کیسے ہو۔ اب غور سے سمجھتے جانا ہے اور ذہن کو حاضر رکھنا ہے کہ یہ بات کب ہوئی اور اس بات کو بپا کون کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 80 سورت ہے آل عمران۔ سورت کون سی ہے؟ آپ نے میرا ساتھ دینا، آل عمران آیت نمبر 80۔ اس میں اللہ پاک نے پہلی محفل جو میلاد مصطفیٰ پر بپا ہوئی اس کا پوری شان کے ساتھ خود اظہار کیا۔ آپ سارے مہمان ہیں نا آقا کی محفل کے، اللہ نے بھی مہمان بلائے، آپ فرشی مہمان بنے، انبیاء محفل میلاد مصطفیٰ کے عرشی مہمان بنے۔ عرش کے مہمان انبیاء اور فرش کے مہمان مخلوق خدا۔ عرش کی محفل بلانے والا خود خدا اور فرش کی محفل کو منعقد کرنے والا مخلوق خدا۔ جب بلا لیا، یہ آیت بڑی دفعہ آپ کو سناتی ہے، بڑی دفعہ سنائی، مگر میں چاہتا ہوں کہ نئی بات ملے، وہ جو بار بار سنا دی اس بات کو وہاں ختم کر دیں۔ اتنا تو آپ کو یاد ہو گیا نا آیت نمبر کا، سورت ہے آل عمران اور آیت نمبر 80۔ آواز سیٹ کر دو۔ اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کیسے مکہ آئیں اور مصطفیٰ کو کیسے لے کر گئے، معلوم نہیں کہ یہ آپ نے پہلے کبھی سنا کریں، لیکن میں آپ کو لفظ بلفظ سناتا ہوں۔ جس رات ولادت ہونی تھی، ولادت، اس رات مکہ کے اندر حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ، ان کو معلوم نہ تھا کہ مجھ میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ عورتیں پیگنٹ ہوں تو ایک وزن محسوس ہوتا، فرماتی میں جس ہستی کی ماں بن رہی ہوں اس ہستی کا وزن مجھے محسوس نہیں ہوا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا مجھ میں محمد آ رہے ہیں۔ مجھے پتہ کیسے چلا؟ خواب آتے تھے، انبیاء آتے تھے، جدھر جاتی جانور کہتے تھے مبارک ہو آمنہ محمد کی ماں ہو گئی، مبارک ہو آمنہ مصطفیٰ کی ماں ہو گئی۔ فرماتی ہمارے قبیلے کے جانور باندھے ہوتے تھے کلوں سے، تو وہ اچانک بولنا شروع ہو گئے مبارک ہو مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آمنہ تجھے کیا خبر، رب نے محمد کی تجھے ماں بنا دیا۔ کون بولے؟ کون بولے مبارک کے لیے؟ جانور۔ پھر بولیے کون بولے؟ اچھا، انہوں نے مبارک دی۔
حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے جیسے لمحہ قریب آتا تھا سمندر کی لہر بلند سے بلند، آسمان بلند سے بلند، مچھلیاں مشرق کی مغرب کی طرف اور مغرب کی مشرق کی طرف، اسی طرح جانور، جمادات، نباتات، حیوانات، ہر کوئی جیسے جیسے لمحہ حضور کی ولادت کا، آپ کی آمد کا قریب ہوتا جا رہا ہے، ہر شے کے اندر جوش ہے، بلبلہ ہے، ارتعاش ہے، ایک عجیب ہنگامہ بپا۔ آقا فرماتے کہ پھر اللہ پاک نے جنت کے دروازے کھولے، فرشتوں کو بلایا، باری تعالیٰ کیا ہونے والا؟ فرمایا عرش سے لے کر فرش تک نور کا حلقہ بنا لو۔ کیا بنا لو؟ ایک نورانی ہے نا فرشتے، نور کا حلقہ بناؤ، اور 70,000 انوار کا تاج۔ کتنے ہزار؟ 70,000 نوروں کا تاج اللہ پاک نے جس دن حضور کی ولادت ہونی تھی اس دن نور کا تاج اللہ پاک نے سورج کو پہنایا۔ اب پھر میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں، جانوروں نے مبارک دی، کائنات میں جوش آیا، سمندر، جمادات، نبات، ہر شے میں جوش آیا۔ اب میں آپ بیٹیوں سے پوچھتا ہوں، جب ولادت ہونے لگی تب جوش کیوں آیا؟ یہی سوال ہے نا آپ سے لوگ کرتے ہیں، کہاں لکھا ملا؟ بابا جس دن محبوب کی آمد ہوئی اس وقت رب سے پوچھو کہ جب تیرا محبوب آ رہا تھا تو نے میلہ کیسا لگایا؟ سورج کو نور سے زیادہ مزین دیا، ستارے مچکا منور کر دیے۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی جب رات آنے والی جیسے جیسے قربت ہوئی، جیسے جیسے قربت ہوئی، میرے سامنے کیا ہوتا ہے؟ میں جدھر دیکھتی ہوں نور ہی نور نظر آتا ہے۔ بھائی چلو آپ کی بات رد کرو، میری بات رد کرو، مصطفیٰ کی ماں کی بات رد نہ کرو۔ فرماتی جدھر دیکھتی تھی ہر طرف نور ہی نور تھا۔ اب دیکھیں نا، جب مذہبی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں دفتر بناتی تو دفتر کے اوپر جھنڈا لگاتی، کیا لگاتی؟ آرمی ہے وہ اپنے مرکز کے اوپر جھنڈا لگاتی۔ پاکستان کے بڑے بڑے منسٹر ہیں جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے گھر کے اوپر کیا لگا ہوتا؟ جھنڈا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو جتنا بڑا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے اس کے گھر کے اوپر ایک نشانی ضرور ہوتی کہ جھنڈا لگے۔ آپ کو یہ بھی پوچھتے جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ بھول گئے نا، جن سے نہیں پوچھتے ان سے تو کیا پوچھنا، لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو مومن یہ پوچھے کتنے لکھیا؟ جواب بڑے پیار بھرے، مگر میں آج سیدھا اور محبت بھرا جواب دیتا ہوں۔ آقا کی والدہ فرماتی کہ ولادت قریب ہوئی تو آپ کو مثال دے دی نا، جھنڈا وہاں لگتا جہاں مرکز ہو، سیاسی جماعت کا مرکز ہو، مذہبی جماعت کا مرکز ہو، کوئی رہنما ہو اس کی جماعت کا مرکز ہو۔ فرماتی میں نے نگاہ اٹھائی تو میں نے کعبے پر دیکھا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا۔ اللہ نے بتا دیا آمنہ تجھے مصطفیٰ کی ماں بنا رہا ہوں، کعبے کو کائنات کا مرکز بناؤں گا۔ ایک فرماتی جھنڈا میں نے مشرق میں لگا دیکھا، ایک جھنڈا میں نے مغرب کی طرف لگا دیکھا۔ تو فرشتے جیسے جیسے لمحہ قریب آتا ہے، مبارک مبارک مبارک، کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ سورج کی روشنی تیز ہے، ادھر آمد ہو رہی ہے، ادھر نور کو زیادہ کیا جا رہا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بلب لگاتے ہیں، یہ لڑیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، رب نے بڑے بڑے روشن دان لگائے جن کو آپ ستارے کہتے ہیں۔ فرماتی جب ولادت ہو گئی تو 10 عورتیں مکہ کی طرف چلی، قبیلہ بنو سعد سے۔ کتنی؟ 10۔ ان میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کا شوہر تھا، آپ کا بیٹا تھا اور ایک اونٹنی، 3 افراد اور اونٹنی۔ اونٹنی اتنی کمزور کہ وہ چلنے کا نام نہیں لیتی، کبھی چلتی کبھی بیٹھتی، کبھی چلتی کبھی بیٹھتی۔ بڑی مشکل سے جب مکہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ امیر بچے تو عورتیں لے گئی اور کوئی آقا کریم کو لے جانے والی تیار نہ تھی۔
फरमाती मुझे दिल के साथ मैंने चाहा चलो एक बार यतीमों के वाली को देख तो लूं। चलते चलते दरवाजे तक पहुंची तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे, हुजूर के दादा। तो आपने पूछा माई कैसे आई हो, पहले नाम बताओ। पूछा नाम क्या है बीबी, तो जवाब में क्या कहती है, हलीमा। बोल के ना हलीमा। कहाँ से आई हो, कबीला बनु साद से। फरमाया हलीमा मुबारक हो, जिसका इंतजार था वो खुद चल के आ गया। जिसका इंतजार था वो खुद चल के आ गया। आज तुझे मैं मुस्तफा दिखाऊं, मेरा मुस्तफा कैसा। एक कमरे में हजरत आमना तैयबा ताहरा थी। होता ना जब बच्चा पैदा हो तो नाक काटते एक बदबू की कैफियत होती, ये इंसानी फितरत है। लेकिन कुर्बान जाए, जिसको मुस्तफा बनाया जाए उसकी नाक काटने वाले भी तो पाक होना चाहिए। कौन काटे मुस्तफा की नाक, अल्लाह की गैरत ने दबाना न किया। फरमाया मोहम्मद ऐसा बनाओ कोई नाक ही ना काटे, नाक ना काटे। जिसने नाक काटने की कोशिश की वो तो बना बनाया होगा। किसी ने कहा मैं खुशबू लगा दूं, खुशबू मुस्तफा को लगा दे, उसे तो खुदा ने ऐसी खुशबू लगाई जो कयामत तक ना जाए। एक ने कहा सुरमा लगा दो। जब करीम आका ने आंखें खोली तो कहने लगी आमना क्या सुनाऊं, वो तो पहले सुरमा लगा के आ गए। आका का जिसमें अतहर, मुजक्का, मुसफ़ा, मुनव्वर, मुअत्तर, ये किसने किया, अल्लाह ने। कि मेरे महबूब तू ऐसा बन के जा जो तुझे देखे वो वाह वाह करता रह जाए कि खुदा ने कैसा मुस्तफा बनाया। तो कमरे दो थे, एक कमरे में हजरत आमना तैयबा ताहरा थी, तो एक कमरे में आका करीम। दादा जान सबसे पहले हजरत आमना के पास गए। उन्होंने पूछा बीबी तेरा नाम क्या है, हलीमा मेरा नाम। कहाँ से आई हो, कबीला बनु साद। अच्छा हलीमा मुबारक हो, मुझे 3 दिन से आवाज आ रही थी कि हलीमा मेरे मुस्तफा को सिवाय हलीमा के किसी के सपुर्द न करना। तो आज तुम मेरे पास आ गई हो तो मुबारक हो, हुजूर की परवरिश के लिए अल्लाह ने तुझे मुंतखब कर दिया। उतनी नहीं चलती थी, कभी चलती थी कभी बैठती थी, कभी चलती थी कभी बैठती थी। फरमाती मैं इस कमरे में गई जिस कमरे में कायनात का हुस्न, कायनात का शहजादा, सफेद रंग का बिस्तर था, 14वीं का चांद बिस्तर में सो रहा। उनके एक साइड पे दूध नहीं आता था। हजरत हलीमा सादिया फरमाती मेरी एक साइड पे दूध नहीं आता था। तो बच्चा कहाँ से पिए, बच्चा तो वैसे ही भूखा था। ऊँटनी हमारी कई दिन के फाके, उसको चारा न मिला। अब हम 3 अफराद थे, चौथा ऊँटनी। मैंने कमरे में अभी दाखिल नहीं हुई तो कमरे की खुशबुएं हजरत हलीमा का इस्तकबाल कर रही, आका की खुशबुएं इस्तकबाल कर रही। जिसको दुनिया में भेजने से पहले अर्ज़ो समा मुअत्तर किए गए, उसकी खुशबू में हजरत हलीमा के पांव पकड़ लिए, अंदर दाखिल हुई। फरमाती हैं सो रहे थे, मैंने सीने पे हाथ रखा। अभी पहला दिन था मेरे देखने, जब सीने पे हाथ रखा वो जो सो रहे थे आंखें खोली तो आंखों का नूर परवाज करता हुआ लामकाम में चला गया। कदम कदम पर रहमत के अनवार, तजल्लियात के अनवार, उसकी मोहब्बतों के अनवार। फरमाती मुझसे रहा न गया, जब मैंने इतना हसीन जमील बच्चा देखा मैंने सीने लगा लिया, चली गई। वो जो आई थी वो मुझे गरीब परदेसी समझकर छोड़ आई थी। जब मैं आई तो वो 10 की 10 मक्का में मौजूद नहीं थी। ये बात बड़ी गौर से सुने, मेरे साथ चली थी 10, लेकिन मक्का पहुंची तो 10 मक्का में मौजूद नहीं थी।
जब मुस्तफा को मैं लेके जाने लगी तो कोई मेरे साथ वापस जाने वाला न था। मैंने कहा चलो एक रात मक्का में रहती हूँ। रात आई तो मेरे शौहर ने कहा, हारिस मेरे शौहर का नाम, मुझे कहा हलीमा जरा बर्तन तो दो, मैं जरा ऊँटनी का दूध दो दूँ। जिस पर आए थे उस ऊँटनी की बात कर रहा हूँ। एक बर्तन दिया, मेरे शौहर कहने लगे हलीमा एक और बर्तन दो। मैंने दूसरा भी दे दिया, हलीमा एक और दो। मैंने तीसरा दे दिया। बर्तन खत्म हो गए मगर ऊँटनी का दूध खत्म नहीं हुआ। बर्तन खत्म हो गए। लोगों इतना जुल्म न करो कि जिसके सच्चे बरकते खाते हो उसकी आमद पर दुख हो, और जो बेटे की शादी कर रहे हो, बेटी को अलविदा कर रहे हो, उसके लिए हर से सजाओ। अपनी जात की खुशी हो तो हलाल, मुस्तफा की बात हो हर खुशी हराम। ये मोमिन का शेवा नहीं है, ये मुनाफिक का तरीका। चल पड़े। मैंने पूछा हारिस खैर है, आज तो बर्तन तो कोई बचे ही नहीं। उसने कहा हलीमा क्या सुनाऊं, वो बर्तन के लिए दूध तो बहुत ज्यादा है, घर में बर्तन रखने के लिए कोई नहीं। सुबह हुई तो लोगों को बुलाया, दूध पी लो, दूध पी लो। इमाम मदहरी लिखते हो, तफसीर अल मदहरी में वो लिखते हैं कि मुझे औरतें आके कहती थी मुझे कि हलीमा क्या बात है, सारी रात तेरा खैमा नूर से मुनव्वर रहा, तेरे पास ज्यादा तेल आ गया। तेरे पास तो जलाने के लिए, चिराग जलाने के लिए इतना तेल नहीं था, लेकिन इतना तेल कहाँ से लाई? हालांकि हजरत हलीमा ने कोई चिराग नहीं जलाया था। आपने फरमाया वल्लाह, खुदा की कसम मेरे घर में चिराग वाली शय कोई नहीं। तुम कहती हो चिराग इतना आ गया, मेरे पास तो तेल ही कोई नहीं। उन्होंने पूछा सारी रात तेरे खैमे से नूर की लाइटें निकलती रही। पहली रात थी ना, तो फरमाती जो तुम्हें नूर नजर आ रहा है वो मेरे मुस्तफा के जिस्म का सदका, वो नूर वाला आ गया जिसका घराना नूर है। उस नूर वाले की तजल्लियात ने मेरा सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। सुबह हुई तो हमने कहा चलो घर चलते। मैंने कहा कि चलो खाना काबा। आपने खाना काबा की तस्वीर देखी होगी, जहाँ एक पत्थर लगा होता है। यहाँ तस्वीर आप देख रहे थे ना, उसमें एक पत्थर है जिसको हर उम्रे वाला हाजी जाए पहले चूमता है, फिर चक्कर लगाता है, फिर चूमता है, फिर चक्कर लगाता है। उसको कहते हैं हजरे अस्वद। क्या कहते हैं? हजरे अस्वद। मजा आ रहा है ये सारी बात सुन के? हजरे अस्वद अगर इसको एक बार चूम ले, एक बार, तो वो सारी जिंदगी के गुनाह चूस लेता। एक बार चूम ले तो सारे गुनाह चूस लेता। हलीमा सादिया फरमाती मैंने चाहा इस मुस्तफा को ले जाऊं ताकि ये चूम ले। मैं भी दाखिल हुई थी, दरवाजे के पास थी, बाहर थी, दरवाजे के पास थी, अभी दाखिल ही हुई थी कि पत्थर ने जब देखा मेरा मुस्तफा आ गया, वो वहां से उखड़ा और हुजूर के चेहरे चूमना शुरू कर दिया। उसे पता लग गया कि अब वो आ गया जो मुझे हर शय से पाक करेगा। वो आ गया जो मुझे हर शय से पाक करेगा। फिर हम निकले। अब कितनी औरतें आई थी साथ? बोलिए 10। और रह कितनी गई? एक। अब दोहरा लो ना, बात इख्तिताम पे ला रहा हूँ। कितनी आई थी? 10। हर एक के पास ऊँटनी थी। फरमाती जब मैंने महबूब को ऊँटनी पर बिठाया ना, ऊँटनी पर, अब ऊँटनी क्या बेजुबान जानवर है ना वो बोलता है, ना उसको बात का पता, ना उसको ये पता कि मेरे साथ कौन नहीं ना पता होता। इमाम हलवी को उठाइए, बयान करते जिस ऊँटनी पर आका जब बैठने लगे, पहली बार बैठने लगे, उस ऊँटनी ने काबा की तरफ मुंह करके 3 सजदे किए। कितने सजदे किए? 3 सजदे। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुस्तफ़ा की सवारी मुझे बना दिया। ये सारे जानवर बोल रहे हैं, कहीं मुबारकें हो रही हैं, कहीं अनवार और तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं। और अब ये जानवर क्या कह रहा है जिसके अल्फाज मौजूद है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती जब चली, जिस ऊँटनी पे आए थे ना वो चलती नहीं थी,
لیکن جانے لگے رکتی نہیں ہے. جب آئے تھے تو چلتی نہ تھی, اب جانے لگے تو رکتی ہی نہیں. میں اور حارث دیکھ کے حیران, کیا ہو گیا؟ حارث مجھے دیکھے, میں حارث کو دیکھوں. میں نے کہا حارث سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ اونٹنی وہی ہے جس پہ آئے تھے؟ ارے یہ تو چلتی نہ تھی. تو وہ کہنے لگے یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا. تو کہنے لگے حلیمہ مبارک ہو, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ کائنات کو چلانے والا بچہ ہے. یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ کائنات کا نظام چلانے والا. آگے گئے تو وہ جو 10 عورتیں آئی تھیں نا لینے کے لیے, ابھی وہ راستے میں تھی, ساتھ چلی تھی نا. تو حلیمہ سعدیہ کا دل بھر آیا کہ اللہ کے بندے مجھے ساتھ لے جاتی, غریب کی کون سنتا تھا. قربان جائیں, رب کی غیرت نے نہ چاہا مصطفیٰ سے پہلے وہ اپنے گھر جائیں. فرماتی میں راستے میں تھی تو وہ بھی راستے میں بھی پہنچی. ابھی انہوں نے پہنچنا تھا, ابھی سفر بڑا لمبا تھا. میں تو 2-4 دن مکہ رہ کے آئی, لیکن میری اونٹنی نے کسی کو آگے چلنے نہیں دیا. جس پر مصطفیٰ سوار ہو کون سا جانور آگے چلے. جب چلے تو میری اونٹنی بلند سر اٹھا کر کیا کہتی, دوسری اونٹنیوں کو بلا کے کہتی. اب میں پنجابی میں کہتا ہوں, اور دونوں پتا میرے اتنے سوار کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اونٹنی بولتی, دونوں پتا میرے اتنے سوار کون ہے؟ یہ نہیں پتا, میں دونوں دسنگیا میرے اتنے سوار کون. اونٹنی کہتی ہوا سید العالمین, ہوا رحمت للعالمین, ہوا حبیب رب العالمین. 3 خانوں کی باتیں بے زبان جانور کر رہا. کیا کہتا ہے؟ نہیں تسی جان دیا نہیں, میرے تے سوار کون؟ میرے تے سوار رب دا محبوب ہے, جی سواری رب نے نہیں بنایا. تانوں پتہ ہی کو نہیں لگا, تسی کملیاں رہ گئی. میں سارے بچوں نکل کے ایک عقل مند بن گئی کہ سواری رب نے مینو بنایا, گھر نہیں بنایا. گھر پہنچے تو ایک بکری دیکھ رہی تھی تو حضور تشریف لے آ. بکری نے حضور علیہ السلام کا چہرہ چوما, پشت نہیں کی, آقا کریم کو پشت نہیں کی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جب بڑے ہوئے تو بکریاں چرانے کے لیے میرے بیٹے جاتے تھے باہر. ایک دن مجھے میرے محمد عربی, آپ کے جو بیٹی تھی نا شیما, وہ حضور علیہ السلام کو عربی محمد کہا کرتی تھی, عربی محمد. تو ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا, ماں جان اگر اجازت ہے تو میں بھی بکریاں چراؤں. یہ خوبصورت بڑے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی پترا دیر نہیں کرتا تو جامے, جانور تنگ نہ کر, جنگل میں بکریاں چرانے جاتے. نہیں, فرمایا میں نے جانا. چلے گئے, آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی چلے گئے. ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا, بیٹا ایک بات تو بتا. جی امی جان, یہ جو تمہارے ساتھ عربی محمد جاتا, اس کو جانور تنگ نہیں کرتے؟ جنگل کے جانور کسی کو پوچھتے ہی نہیں, وہ تو پھاڑ دیتے. اس محمد کو تنگ نہیں کرتے؟ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ماما اس محمد کو تنگ کس نے کرنا, جانور آگے گزرتا ہی نہیں جب تک اس محمد کے قدم نہ چوم لے. جو جانور آتا خبردار, اس کو پتا ہوتا میرا مصطفیٰ آیا, میرا مصطفیٰ آیا. ہم ایک جگہ گئے بکریوں کو پانی پلانے, تو ہمارے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ تھا. یہ عربی ہمارے ساتھ محمد چلا, ہم نے تو ڈور بھی نہیں ڈالی, پانی چلتے چلتے مصطفیٰ کے قدموں کے پاس آ گئے. اگر دھوپ آ جائے نا, دھوپ آ جائے تو ہمارے عربی محمد کو اللہ تعالیٰ دھوپ نہیں لینے دیتا. جیسے ہی دھوپ ہوتی ہے بادل کا ٹکڑا مصطفیٰ کے اوپر آ جاتا ہے. اماں اس محمد کا کیا پوچھنا, یہ تو ہے یہ نوکھا, پوچھنا یہ تو ہے یہ نوکھا, یہ ہے یہ نوکھا. تو آقا کریم کی ولادت باشہادت پر جتنی خوشی اللہ نے منائی. دیکھیں نا جب مکہ میں آپ پیدا ہوئے, تو مکہ میں کون تھے مسلمان تھے؟ وہاں تو سارے کافر تھے. تو جب کافر تھے تو خوشی کس نے منانی تھی؟
اب آپ سوال کے آخری جواب کی طرف میں کہوں کہ اختتام پہ لا رہا ہوں، اپنے آپ کو آپ تیار کر لیں جن کی آپ تقسیم اسناد ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں۔ اب اس کا جواب بھی سن لیں، مائیں بیٹیاں اور سے سن لیں۔ کہا جاتا ہے 2 عیدیں، پہلی عید کون سی؟ چھوٹی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر، اونچا بولو، کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری بکرے والی، اس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ۔ پھر بولیے، چھوٹی کا نام ہے عید الفطر اور بڑی کا کیا نام ہے؟ عید اچھا۔ اب آپ کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں 2 عیدیں دی، آپ کو کہا جاتا ہے 2 عیدیں، آپ بڑا میٹھا جواب دیں کہ آپ یہ 2 عیدیں قرآن مجید سے نکال کے دکھا دیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی عید اور دوسری بڑی، ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر قرآن میں دیکھو تو ایک بار عید کا لفظ آیا، کتنی بار؟ ایک بار آیا، اور وہ بھی کون سی عید؟ عیسائیوں کی۔ تو آپ کون ہیں؟ بولیے، مسلمان کون سی عید منائے گا؟ وہی جو نبی نے منائی، وہی منائے گا نا۔ اب قرآن میں تو آپ کی عید ہے ہی کوئی نہیں، تو مناتے کیوں؟ جیسے نماز کا ذکر ہے قرآن میں، تفصیل قرآن میں نہیں، حج کا ذکر قرآن میں ہے مگر تفصیل قرآن میں نہیں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے مگر تفصیل قرآن میں نہیں، کھانا پینا اس کا ذکر ہے مگر تفصیل کہ یہ حلال کب بنتا ہے، حرام کب بنتا ہے، کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون کون سے حرام ہیں، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر ہم فرمان رسول کی طرف جاتے ہیں کہ حضور کیا کرتے ہیں، جو کام حضور نے کیا وہ عید بن گئی۔ اب آپ جواب ذہن میں رکھنے، اب بعد میں دعا ہونی۔ اسلام میں کہا جاتا ہے کتنی عیدیں؟ اونچا بولے، 2 عیدیں۔ آپ مانتے ہیں 2 عیدیں؟ جی چلو ٹھیک ہے، فیصلہ حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ آقا آپ بتائیں کتنی عیدیں؟ آپ نے کتنی عیدیں بتائی؟ چھوٹی اور دوسری؟ اب آپ نے پکے رہنا، یہ جتنی مائیں بہنیں پیچھے بیٹھی ذرا غور سے سن لیں، کتنی عیدیں؟ 2۔ کسی نے آقا سے پوچھا آقا ہمیں بتائیں عیدیں کتنی؟ الفاظ الجوم الجمعہ، فرمایا جمعے کا دن۔ کون سا دن؟ جمعے۔ یوم عید، اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا لوگوں جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن عید کا دن۔ آگے سنیں، یا اللہ یہ عید کا دن کس کے لیے؟ ہم نے تو سنا عیسائیوں والے۔ فرمایا جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اب گنے کتنی عیدیں ہو گئی؟ ایک مہینے میں 4 اور 12 مہینے میں ضرب نہیں کرنی آتی بھائی، کمیٹی ڈالتے ہوئے تو آپ چمڑی دے دیتی، نہیں میں تمہیں نہیں دیتی، اور عید کی گنتی کر کے بھی آپ کو چپ ہوگی، پتہ نہیں چلا بھائی 4 4 4 10 چوکے 40، آگے 8 اور ملا لیں تو کتنی بن گئی؟ 48۔ اونچا بولے، کتنی بن گئی؟ 48 عیدیں حضور کے غلاموں کی۔ کتنی عیدیں؟ 48۔ اور یہ فرمان کس کا؟ آقا کا۔ اونچا بولے، کس کا فرمان؟ اب 48 ایک طرف کر دیں، 3 چھوٹی اور 3 بڑی، یہ بھی ملا لیں 48، 49 50 51 52 53 54، اور ایک جشن میلاد مصطفیٰ، جنہوں کتنی ہو گئی ہیں بھائی؟ جس کو اللہ نے دینی 2 وہ تو 2 مناتے ہیں، اور ہم غلاموں کا تو ہر چوتھا دن عید ہے۔ اب بتائیے، میں نے آپ کو حدیث نبوی سے عید ثابت کر دی۔ عید کا معنی سن لیں، عید کا جب لفظ عید بولا جائے اس کا معنی نماز پڑھنا نہیں، جب لفظ بولا جائے نا عید، عید کا عربی کا لفظ کا معنی بار بار آئے، بار بار آئے، بار بار آئے، اس کو عید کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے میلاد،
میلاد کہتے ہیں ولادت، آگے النبی، تو پورا جملہ بنا جشن میلاد النبی، یعنی یہ وہ جشن ہے جب حضور کی آمد کا دن دوبارہ آیا، بات ختم ہو گئی۔ اب رولا جی رب کعبہ کی قسم اسلام میں ہے 2 عیدیں، بابا ہمیں تو ایک کی بجائے 55 عیدیں مل رہی ہیں، آپ نظر کی عینت چیک کروائیں، شاید آپ کے نمبر میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کتنی عیدیں میں نے آپ کو بتا دی؟ جو کہے 2، اب کیمرہ لگاؤں میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا، جو کہے 2 کنڈی لگا لے، اسے 55 بنا کے ثابت کریں، نکلنے نہ دے اس کو کہ اسٹامپ پہ لکھ۔ میرے پاس ایک محترمہ آئی، اب یہ بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، کہتی قادری صاحب مجھے آپ پر افسوس ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں اہل سنت بڑے بے شرم ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتی جی یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اچھا، پھر یہ میلاد کا لنگر پکاتے ہیں، اچھا، یہ خود ہی کھا جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتی لنگر پر پیسہ بھی اپنا لگائیں، لنگر پر پیسہ بھی اپنا لگائیں اور لوگوں کو بلا کر کھلائیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے کہا کہ یہ لوگ بڑے بے شرم ہیں کہ یہ میلاد کا لنگر کا پیسہ لیتے ہیں، دیگ پکاتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں، غلط بات ہے۔ اور آپ نے مجھے تجویز دی کہ یہ بہترین تجویز یہ ہے تو خود پیسہ لگائیں، لنگر پکائیں اور لوگوں کو بلا کر غریبوں کو یتیموں کو کھلا دیں۔ کہتی ہاں یہ میرے شوہر کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب نہیں آیا اس کو، آپ بڑے ہنسے گی، جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ بتائیں آپ کی شادی ہو چکی؟ الحمدللہ میرے بچے ہیں۔ میں نے کہا چلو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ میں نے کہا میری بہن اس مسئلے کو آپ سے شروع کرتے ہیں کہ خود پیسہ لگائیں، کھانا پکائیں اور لوگوں کو کھلائیں۔ میں نے کہا آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے شادی پر سلامی لی تھی؟ وہ ذرا منہ سے نیچے کر لیا۔ میں نے کہا آپ کو میں نے بری بات تو نہیں کی، آپ نے شادی پر سلامی لی؟ کہتی لی۔ میں نے کہا اس کا پھر کیا پکا؟ کہتی ولیمہ۔ کیا پکا؟ ولیمہ۔ میں نے کہا ولیمے میں مجھے بلایا؟ کہتی نہیں۔ میں نے کہا آپ کریں تو حلال، وہی پیسہ آپ کی جیب میں جاتا، پیسہ 10 دیگوں کا ہوتا، پکاتے آپ 2 ہیں، ان میں کتنے غریب بلائے؟ اس نے میرے سامنے کہا قادری صاحب اب یہ مسئلہ میرے دل پہ بیٹھ گیا، پہلے نہیں بیٹھا تھا، اب بیٹھ گیا، اب میں نبی کے میلاد پر اعتراض نہیں کروں، اتنا ظلم نہ کرو